जलथलीय एम्फीबियंस देखेंगे यहाँ पर। जलथलीय किसे कहते हैं? जो दोहरी तर्ज ज़िंदगी यानी खुश्की और मीठे पानी में ज़िंदगी बसर करते हैं, उन्हें जलथलीय कहा जाता है। ये जलथलीय जो होते हैं ये कार्बोनिफेरस ज़माना जो है इनका सुनहरी ज़माना कहलाता है, क्योंकि इस ज़माने में ये पूरे उरूज पर थे। जलथलीय मुकम्मल तौर पर ज़मीनी ज़िंदगी अख्तियार नहीं कर सके, क्योंकि तौलीद और नमो दोनों के लिए इनको पानी का रुख करना पड़ता है। क्योंकि जलथलियों के जो अंडे होते हैं अगर ज़मीन पर दिए जाएं तो जल्द खुश्क हो जाते हैं, क्योंकि इन पर सख्त ज़मीन से मुताबिकत के लिए मुनासिब खौल नहीं होता है। इसलिए तौलीद और नमो दोनों के लिए इनको पानी का रुख करना पड़ता है। जलथलियों को 3 जमातों में तकसीम किया गया है। पहली जमात है बेदुमिया एनुरेंस जिसे कहेंगे, जिसकी मिसाल है मेंढक। दूसरा है दुमदार यूरोडेल्स, जिनमें दुम मौजूद होती है, इसकी मिसाल है नियोट्स और सेलेमेंडर्स। तीसरा है बेपाया जिसे अपोडेंस कहा जाता है, इसकी मिसाल है यहाँ पर कैसिलियंस। जलथलियों का जिस्म जो होता है सर और धड़ में मुनक़सिम होता है, दुम मौजूद या गैर मौजूद होती है। इनकी जिल्द जो होती है मुलायम गैर छिलकेदार होती है, सिवाय अपोडा में बेपाया में कि उसके कुछ अफराद में छिलके मौजूद होते हैं बेपाया के, वरना इनमें छिलके मौजूद नहीं होते हैं। जिल्द मरतूब होती है और यहाँ पर मखाती खुतूत मौजूद होते हैं। जिस्म जो होता है जलथलियों का मसावी या गैर मसावी जिसामत की 5 अंगश्त जवारे पर मुश्तमिल होता है। इन जलथलियों में बारावरी अंदरूनी या बैरूनी होती है, सनफे अलहदा होती है। जलथलियों में जो खोपड़ी होती है ये पिस्तानियों की तरह 2 मनकवी या 2 कीली होती है। इनमें बेदुमिया जो जमात है इनमें फ़िक्रे जो होते हैं ये उमूमन अव्वलुल मखर होते हैं। अव्वलुल मखर यानी जिनमें जो मरकजी ना होता है उसका सिर्फ अगला हिस्सा जो होता है मखर होता है। दूसरे यहाँ पर जो बेपाया जमात है, इस बेपाया जमात में तरफ़ैनुल मखर यानी अगला और पिछला दोनों भी यहाँ पर मखर होता है। तीसरी जमात जो है इसमें बादुल मखर होते हैं। बादुल मखर यानी कि मरकजीना का पिछला हिस्सा मखर होता है। तो तीनों यहाँ पर पाए जाते हैं, अव्वलुल मखर, तरफ़ैनुल मखर और बादुल मखर फ़िक्रे इनमें पाए जाते हैं अलग अलग जमातों में। तनफुसी गैसों का तबादला जो होता है इन जलथलियों में उमूमन जिल्दी होता है यानी जिल्द से होता है। इसके अलावा शिश और बोखी कहफा के जरिए भी तनफुस का अमल वाक़ई होता है। बाज़ लार्वा में अमल तनफुस खशियूमी तनफुस होता है, यानी गिल्स के जरिए गलफड़ों के जरिए अमल तनफुस होता है लार्वों में, और बालिग में जिल्द, शीश और बोखी कहफे के जरिए, और लार्वा में खशियूमी तनफुस वाक़ई होता है। जलथलियों में दिल 3 खाने पर मुश्तमिल होता है, 2 उज़ैन और 1 बुतैन। 3 जोड़ी आवर्ता कमाने अच्छी तरह नमो याफ्ता होती हैं इनमें, और दोनों बाबी निज़ाम इनमें पाए जाते हैं। बाबी निज़ाम जो होते हैं ये वरीदी कनेक्शन होते हैं। एक होता है जिगर बाबी वरीदी निज़ाम और एक होता है गर्द बाबी वरीदी निज़ाम। ये दोनों जो निज़ाम होते हैं बाबी निज़ाम इनमें अच्छी तरह नमो याफ्ता होते हैं, खून के सुख जसीमे मरकज़ेदार होते हैं। इन जलथलियों में गुर्दे जो होते हैं ये मेसोनेफ्रिक गुर्दे होते हैं। मेसोनेफ्रिक गुर्दे जो होते हैं ये बालिग मछली और जलथलियों में ये जिनेन में पाए जाने वाले ये फ़आली गुर्दे होते हैं। तो वस्त गर्दीने होते हैं, मेसोनेफ्रिक गुर्दे इनमें पाए जाते हैं। जलथलिए जो होते हैं यूरियोटेलिक होते हैं। यूरियोटेलिक यानी इनमें इखराजी मादा जो होता है वो कौन सा होता है, यूरिया की शक्ल में खारिज होता है, इसलिए इन्हें यूरियोटेलिक कहा जाता है। दिमागी झिल्लियाँ जो होती हैं, अमूमन दिमाग और नखाई डोर के अतराफ में 3 झिल्लियाँ पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ जलथलियों में 2 झिल्लियाँ पाई जाती हैं जिनके नाम है यहाँ पर उम्मे रखीक़ा, और अंदरूनी जो है उम्मे रखीक़ा और बैरूनी जो है उम्मे जाफिया होती है। तो दिमागी झिल्लियाँ यहाँ पर 2 पाई जाती हैं, उम्मे रखीक़ा और बैरूनी उम्मे जाफिया होती है। दिमागी आसाब जलथलियों में 10 जोड़ी मौजूद होते हैं। यहाँ पर दिमागी झिल्लियाँ 2 पाई जाती हैं।
میں دہن جو ہوتا ہے کشادہ ہوتا ہے اور دانت جو ہوتے ہیں سردندان ہوتے ہیں. سردندان یعنی دانت جبڑی کی ہڈی کے کنارے پر ہوتے ہیں جس میں گڑے نہیں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ساختی ہوتے ہیں اور کثیر باری ہوتے ہیں. کثیر باری دانت یعنی دانت قدرتی طور پر کئی دفعہ جھڑتے ہیں اور ان کی جگہ دوسرے دانت نمودار ہوتے ہیں. ان کے درمیانی کان میں ایک ہڈی ہوتی ہے جسے سمعی ستونک کہا جاتا ہے، یہ پائی جاتی ہے. یہ سمعی ستونک جو ہوتی ہے یہ سلاخ نما چھوٹی ہڈی ہوتی ہے جو آواز کو اندرونی کان میں منتقل کرتی ہے. سمعی ستونک آواز کو اندرونی کان میں منتقل کرتی ہے. یہ پستانیوں کی رکیب سے مشابہ ہوتی ہے جو آواز کو اندرونی کان میں منتقل کرتے ہیں. یہ سمعی ستونک موجود ہوتا ہے یہاں پر. اس کے علاوہ ان میں یہاں پر اشکی غدود اور ہائیڈرین غدود پائے جاتے ہیں. یہ اشکی غدود اور ہائیڈرین غدود جو ہوتے ہیں یہ آنکھ سے متعلق ہوتے ہیں. یہ آنکھ سے منسلک غدود ہے. مختلف حیوانات میں اس کا افراز مختلف ہوتا ہے. چند حیوانات میں زائد لیکریمل غدود کی طرح کام کرتے ہیں اور جھپک جھلی کو رگڑ سے محفوظ رکھتے ہیں. ہائیڈرین غدود اور اشکی غدود جو ہوتے ہیں یہ ان میں پائے جاتے ہیں. جلتھلیوں کی مثال یہاں پر مینڈک دیکھیں گے. مینڈک کا جسم جو ہوتا ہے یہ سر اور دھڑ میں منقسم ہوتا ہے. گردن اور دم یہاں پر غیر موجود ہوتی ہے. اس کی جو تھوتنی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک جوڑ بیرونی نتنے پائے جاتے ہیں. آنکھیں بڑی اور باہر کی جانب نکلی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ جھپک جھلی کے ذریعے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے. یہ جھپک جھلی جو ہوتی ہے پانی میں ان جلتھلیے اس مینڈک کی آنکھ کی حفاظت کرتی ہے. اس آنکھ کے پیچھے ایک تبل جھلی موجود ہوتی ہے. اس تبل جھلی کا فعل کیا ہوتا ہے؟ یہ صوتی اشاروں یا آواز کی لہروں کو حاصل کرتی ہے. اگلے اور پچھلے جوارے یہاں پر موجود ہوتے ہیں. یہ فعل کیا ہے اگلے اور پچھلے جواروں کا؟ اگلے اور پچھلے جوارے جو ہوتے ہیں یہ تیرنے، چلنے، پھدکنے اور گڑے کھودنے میں مددگار ہوتے ہیں. پچھلے جوارے جو ہوتے ہیں یہ ان میں 5 انگشت ہوتے ہیں اور اگلے جوارے کی بنسبت یہ بڑے ہوتے ہیں، جبکہ اگلے جوارے میں 4 انگشت موجود ہوتے ہیں. پیر میں جھلی دار انگلیاں ہوتی ہیں اور جھلی تیرنے میں مددگار ہوتی ہیں. مینڈک میں صنفی 2 شکلیت کا اظہار ہوتا ہے. نر مینڈک صوتی تھیلیوں اور اگلی جارے کی پہلی انگلی پر موجود سنجوگ گدی کے ذریعے شناخت کیے جاتے ہیں. اس طرح ان میں صنفی 2 شکلیت پائی جاتی ہیں. صنف علیحدہ ہوتے ہیں. مینڈک میں گرما خوابی اور سرما خوابی کی خصوصیت پائی جاتی ہے. گرما خوابی اور سرما خوابی کی خصوصیات ان میں موجود ہوتی ہیں. یہ مینڈک گرمی سے بچنے کے لیے نرم اور گیلی کیچڑ میں چلے جاتے ہیں تاکہ خراب موسم سے محفوظ رہ سکے. تو گرما کے زمانے میں ان کا غیر فعال ہو جانا گرما خوابی کہلاتا ہے. اس طرح سرما کے موسم میں ان کا غیر فعال ہو جانا کیا کہلاتا ہے؟ سرما خوابی کہلاتا ہے. اس دوران یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ گلائکوجین اور چربی کے ذخیرے پر انحصار کرتے ہیں. جو گلائکوجین موجود ہوتا ہے اور جسم میں جو چربی ہوتی ہے اس کو یہ غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اور عمل تنفس جو ہوتا ہے جلد کے ذریعے واقع ہوتا ہے. کیموفلیج کی صلاحیت بھی ہوتی ہے ان کے اندر. کیموفلیج یعنی مینڈک اپنی دشمنوں کے ذریعے آسانی سے نہیں پہچانے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اطراف کے ماحول کے لحاظ سے اپنی جلد کی رنگت میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں. یعنی حفاظتی رنگت کا پیدا کرنا جو ہوتا ہے اسے کیموفلیج کہتے ہیں. حفاظتی رنگت کا پیدا کرنا، دشمنوں سے بچاؤ کے لیے اپنے ماحول کے لحاظ سے اپنی جلد کی رنگت میں تبدیلی پیدا کرنا، یہ کیموفلیج کہلاتا ہے. مینڈک کا جسم کسی قدر تکلا نما یا اسپنڈل شیپ ہوتا ہے. یہ ظہری بطری جانب سے کسی قدر چپٹا ہوتا ہے. مینڈک کی جلد جو ہوتی ہے پتلی، غیر چھلکےدار اور گیلی ہوتی ہے. یہاں پر جسم کے ظہری حصے کا رنگ زیتونی سبز ہوتا ہے جس پر بے ترتیب گہرے رنگ کے دھبے ہوتے ہیں ظہری جانب میں، اور بطنی حصے کا مکمل جلد کا رنگ ہلکا پیلا ہوتا ہے. مینڈک کبھی بھی پانی نہیں پیتا بلکہ اپنی جلد کے ذریعے اس کو جذب کر لیتا ہے. مینڈک کا ہضمی نظام دیکھیں گے. ہضمی نظام جو ہوتا ہے یہ غذائی نالی اور ہضمی غدود پر مشتمل ہوتا ہے. غذائی نالی
اور ہضمی غدود، ان دونوں پر ہضمی نظام مشتمل ہوتا ہے۔ میدک کی جو ہضمی نالی ہوتی ہے یہ چھوٹی ہوتی ہے کیونکہ یہ گوشت خور ہوتے ہیں۔ میںڈک گوشت خور ہوتے ہیں اس لیے ان کی ہضمی نالی جو ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے۔ ہضمی نظام ہضمی نالی اور ہضمی غدود پر مشتمل ہوتا ہے۔ غذائی نالی جو ہوتی ہے اس کی ابتدا دہن سے ہوتی ہے۔ دہن بوخی کیفے میں کھلتا ہے، بوخی کیفا میدے میں کھلتا ہے، میدا یہ پچھلی جانب چھوٹی آنت میں کھلتا ہے، چھوٹی آنت یہ بڑی آنت میں کھلتی ہے، بڑی آنت مبرز کے ذریعے موری میں کھلتی ہے۔ منہ چوڑا اور نیم بیضوی ہوتا ہے، منہ اوپری اور نچلے جبڑوں کے ذریعے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ اوپری جبڑے جو ہوتے ہیں اس کے حاشیے پر دانت موجود ہوتے ہیں۔ یہ منہ جو ہوتا ہے اندر بوخی کیفے میں کھلتا ہے۔ بوخی کیفے میں زبان موجود ہوتی ہے، جو زبان یہاں موجود ہوتی ہے وہ دو شاخہ زبان ہوتی ہے۔ اس دو شاخہ زبان کا ابتدائی سرا جو ہوتا ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے اور آخری سرا جو ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے۔ یہاں پر بوخی کیفا جو ہوتا ہے یہ بوخی کیفا آگے کی جانب میدے میں کھلتا ہے۔ میدا جو ہوتا ہے چوڑا تھیلی نما ہوتا ہے، میدے کی دیوار موٹی ہوتی ہے۔ میدا جسمی کیفے کے بائیں جانب موجود ہوتا ہے۔ اس میدے کے اگلی حصے پر قلبی آسرہ ہوتا ہے اور پچھلے حصے پر حاجبی آسرہ ہوتا ہے یا کھلمندن کہیں گے۔ میدے کا جو حاجبی آسرہ ہوتا ہے یہ چھوٹی آنت کے اثنائے اشرا سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ میدا جو ہوتا ہے یہ غذا کا ذخیرہ کرنے والا اور ہاضمہ کرنے والا عضو ہوتا ہے۔ یہ جسمی کیفے کے بائیں جانب پایا جاتا ہے۔ میدا جو ہوتا ہے یہ آگے کی جانب چھوٹی آنت سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ چھوٹی آنت قریبی اثنائے اشری اور بعیدی ایلیم پر مشتمل ہوتا ہے۔ اثنائے اشری اور ایلیم پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ایلیم جو ہوتا ہے چھوٹی آنت کا پچھلا حصہ یہ معائے مستقیم میں کھلتا ہے۔ معائے مستقیم بڑی آنت بھی کہلاتی ہے۔ چھوٹی آنت کا جو بعیدی ایلیم جو ہوتا ہے یہ معائے مستقیم میں کھلتا ہے۔ معائے مستقیم کو بڑی آنت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ معائے مستقیم جو ہوتا ہے چھوٹی چوڑی ندی ہے جو مبرز کے ذریعے موری میں کھلتی ہے۔ معائے مستقیم یا بڑی آنت جو ہوتی ہے یہ مبرز کے ذریعے موری میں مبرز جو ہوتا ہے مبرز کی مبرزی آسرے کے ذریعے حفاظت ہوتی ہے۔ آسرہ یا کلمندن ہوتا ہے مبرز کے پاس، وہاں پر اس آسرے کے ذریعے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ مبرز کے بعد یہاں پر موری موجود ہوتی ہے جو ایک چھوٹا خانہ یا تھیلی ہے جو ہضمی اور بولی تناسلی نظام کے لیے راہداری فراہم کرتا ہے۔ موری ہضمی اور بولی تناسلی نظام کے لیے راہداری فراہم کرتا ہے جو روزن کے ذریعے باہر کھلتی ہے۔ ہضمی غذائی نالی کے بعد اب یہاں پر ہضمی نظام دوسرا کس پہ مشتمل ہوتا ہے؟ ہضمی غدود پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو ہضمی غدود یہاں پر تین اہم ہضمی غدود ہیں۔ نمبر ایک ہے میدا، میدے سے میدے رس کا افراز ہوتا ہے۔ دوسرا ہے جگر، جگر یہ سب سے بڑا غدود ہے، جگر سے پترس کا افراز ہوتا ہے۔ یہ پترس جو ہوتا ہے یہ گال بلیڈر میں یا پتے میں جمع ہوتا ہے۔ اس پترس میں خامیرے موجود نہیں ہوتے ہیں لیکن نمک اور دانے موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا غدود ہے یہاں پر لبلبا۔ لبلبا جو ہوتا ہے یہ لبلبی رس کا افراز کرتا ہے۔ یہ لبلبا جو ہوتا ہے یہ لاما اور مخلوط غدود ہے۔ مخلوط غدود یعنی کہ اس کا کچھ حصہ جو ہوتا ہے، آدھا حصہ جو ہوتا ہے درو افرازی ہوتا ہے اور آدھا جو ہوتا ہے برو افرازی حصہ۔ لبلبا درو افرازی اور برو افرازی دونوں قسم کا ہوتا ہے، اس لیے اسے مخلوط غدود کہتے ہیں۔ درو افرازی غدود یعنی بے خناتی غدود جو ہوتے ہیں تو اسے درو افرازی غدود کہتے ہیں۔ تو یہ درو افرازی اور برو افرازی غدود دونوں قسم کا ہوتا ہے، اس لیے اسے مخلوط غدود کہتے ہیں۔ یہ میدے اور اثنائے اشرا یعنی چھوٹی آنت کا جو پہلا حصہ ہے اثنائے اشرا، تو میدے اور اثنائے اشرا کے درمیان میں یہ لبلبا موجود ہوتا ہے، اس سے لبلبی رس کا افراز ہوتا ہے۔ غذا حاصل کرنا اور ہضم کرنا دیکھیں گے، یہ حاصل کرنا اور ہضم کرنے کا عمل کس طرح ہوتا ہے۔ جب زبان سے غذا حاصل کی جاتی ہے تو تب میدے میں ہاضمے کا عمل شروع ہوتا ہے۔
میدے میں جانے کے بعد ہاضمے کا عمل جو ہوتا ہے میدے کے خامروں اور HCl جو میدے میں موجود ہوتا ہے اس کی موجودگی کی وجہ سے یہاں پر اس ہاضمے کا عمل شروع ہوتا ہے. جزوی طور پر جو ہضم شدہ غذا ہوتی ہے ترشح غذا اسے کیمیوس یا قائم کہا جاتا ہے. یہاں کیمیوس جو ہوتی ہیں میدے کا جو پچھلا حاجبی حصہ ہوتا ہے اس سے گزرتے ہوئے آنت میں داخل ہو جاتی ہے. کیمیوس میدے کے جو حاجبی حصہ ہے اس سے گزرتے ہوئے آنت میں چھوٹی آنت میں داخل ہو جاتی ہے. آنت میں کیا ہوتا ہے پت رس جو ہوتا ہے پتے سے پت رس جو ہوتا ہے بائل جسے کہتے ہیں جگر سے جو پت رس کا افراز ہوتا ہے جو پتے میں جمع رہتا ہے یہ پت رس آنت میں داخل ہوتا ہے. لبلبے سے لبلبی رس داخل ہوتا ہے اور آنتی رس جو ہوتا ہے یہ یہاں پر اچھی طرح ملتے ہیں. ان تینوں رس کی وجہ سے یہاں پر ہاضمے کا عمل شروع ہوتا ہے. پت رس جو ہوتا ہے یہ غذا میں موجود چربی کی شیرہ سازی کرتا ہے. پت رس بائل جوس یہ چربی کی شیرہ سازی کرتا ہے. لبلبی رس اور آنتی رس لبلبے سے نکلنے والا لبلبی رس جو آنت میں داخل ہوتا ہے اور آنت کا جو آنتی رس ہوتا ہے یہ غذا میں موجود کاربوہائیڈریٹ پروٹین اور چربیوں کا مکمل ہاضمہ کرتے ہیں. یہاں پر لبلبی رس اور آنتی رس جو ہوتے ہیں کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین اور چربیوں کا مکمل ہاضمہ کرتے ہیں. پت رس جو ہوتا ہے یہ چربی کی شیرہ سازی کرتا ہے غذا میں موجود چربی کی شیرہ سازی کرتا ہے. اب جو ہضم شدہ غذا ہوتی ہے اس کا ولائی کے ذریعے انجذاب ہوتا ہے. آنت کی دیوار میں چھوٹے چھوٹے انگلی نما ابھار ہوتے ہیں انگشت نما ابھار ہوتے ہیں جسے ولائی کہا جاتا ہے. یہ ولائی کیا کرتے ہیں ہضم شدہ غذا کا انجذاب کرتے ہیں. جو غیر ہضم شدہ ناکارہ ٹھوس مادے ہوتے ہیں وہ ریکٹم یا بڑی آنت میں داخل ہو جاتے ہیں. ریکٹم سے پھر یہ مبرز کے ذریعے موری کے ذریعے باہر خارج کر دیے جاتے ہیں. تو یہاں پر غذا کا ہضم کرنا جو ہوتا ہے پت رس لبلبی رس اور آنتی رس کے ملنے سے یہاں پر چربی کی شیرہ سازی ہوتی ہے کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین کا مکمل ہاضمہ ہوتا ہے. ہضم شدہ غذا جو ہوتی ہیں وہ ولائی کے ذریعے ان کا انجذاب عمل میں آتا ہے اور غیر ہضم شدہ غذا جو ہوتی ہیں وہ ریکٹم میں داخل ہوتے ہیں پھر ریکٹم سے مبرز کے ذریعے وہ موری کے ذریعے باہر خارج کر دیے جاتے ہیں. اس طرح میندک کا ہضمی نظام ہضمی نالی اور ہضمی خطوط پر مشتمل ہوتا ہے. ہضمی نالی دہن سے بوخی کیفے سے میدا چھوٹی آنت بڑی آنت اور موری یہ ہضمی نالی ہے. اور ہضمی خطوط کون سے ہوتے ہیں ہضمی خطوط 3 ہیں یہاں پر. میدے کے ہضمی خطوط جو کہ میدے رس کا افراز کرتے ہیں. جگر پت رس کا افراز کرتا ہے جو پتے میں جمع ہوتا ہے. تیسرا غدود ہے لبلبا جو ہوتا ہے یہ مخلوط غدود ہوتا ہے. یہ لبلبی رس کا افراز کرتا ہے. لبلبا کہاں موجود ہوتا ہے میدا اور اثناء عشرہ کے درمیان میں یہ لبلبا پایا جاتا ہے. مینک کا تنفسی نظام. مینک 3 طرح کی تنفسی سطحوں کا استعمال کرتا ہے. نمبر 1 ہے جلد, نمبر 2 ہے بوخی کہفہ اور نمبر 3 ہے پھیپھڑے لنگس یا شش کا استعمال کرتے ہیں. مینک 3 تنفسی سطحوں کا استعمال کرتے ہیں جلد بوخی کہفہ اور پھیپھڑے. یہاں پر ششی تنفس دیکھیں گے. سب سے پہلے جب مینک زمین پر ہوتا ہے تو پھیپھڑوں کے ذریعے تنفس واقع ہوتا ہے. پھیپھڑے گلابی رنگ کے انتہائی وائی اور تھیلی نما اعضاء ہوتے ہیں. ششی تنفس کے دوران بوخی کہفہ دباؤ پمپ کی طرح کام کرتا ہے. اس طرح مینڈک جب زمین پر ہوتا ہے تو پھیپھڑوں کے ذریعے تنفس واقع ہوتی ہے اور ششی تنفس کے دوران جو بوخی کہفہ ہوتا ہے یہ دباؤ پمپ کی طرح کام کرتا ہے. بوخی کہفے کی سطح جو ہوتی ہے یہاں پر بلند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہوا زور سے طاقت کے ساتھ بوخی کہفے کے ذریعے گلوٹس کے ذریعے پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے. پھیپھڑوں میں داخل ہونے کے بعد یہاں پر گیسوں کا تبادلہ عمل میں آتا ہے. گیسوں کے تبادلے کے بعد بوخی کہفے کا فرش نیچے ہو جاتا ہے. جب گیسوں کے تبادلے کے بعد کیا ہوتا ہے بوخی کہفے کا فرش جو ہوتا ہے نیچے ہو جاتا ہے اور پھیپھڑوں سے ہوا بوخی کہفے اور بیرونی نلکوں کے ذریعے باہر چلی جاتی ہے. جب ہوا اندر جاتی ہے تب بوخی کہفے کی سطح جو ہوتی ہے بلند ہوتی ہے تب ہوا پھیپھڑوں میں اندر داخل ہوتی ہے اور جب بوخی کہفے کا فرش نیچے ہو جاتا ہے تب پھیپھڑوں سے ہوا جو ہوتی ہے بوخی کہفے اور بیرونی نتنوں کے ذریعے باہر چلی جاتی ہے. اس کے بعد جلدی تنفس یعنی جلد کے ذریعے جو تنفس ہوتا ہے یہ تینوں اقسام میں سب سے اہم قسم ہے.
मेंढक की जिल्द जो होती है गैर छिलकेदार जिल्द होती है, मरतूब होती है। जिल्द ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सरायत पजीर होती है। जिस्मानी सतह पर पाई जाने वाली जो रुतूबत की परत में ऑक्सीजन हल होकर खून की शीरियात में कार्बन डाइऑक्साइड के बदल में नुफूस करती है। ऑक्सीजन खून की शीरियात में कार्बन डाइऑक्साइड के बदल में नुफूस करती है। जिल्दी तनफुस के लिए जिल्द का मरतूब रहना जरूरी होता है। जिल्दी तनफुस ये तीनों इक़साम में सबसे अहम है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मेंढक की जो जिल्द होती है सरायत पजीर होती है। जिस्मानी सतह पर पाए जाने वाली रुतूबत की जो परत होती है उसमें ऑक्सीजन हल होकर खून की शीरियात में कार्बन डाइऑक्साइड के बदल में नुफूस करती है। यहाँ पर जिल्दी तनफुस के लिए जिल्द का मरतूब रहना जरूरी होता है। बोखी तनफुस देखेंगे। बोखी कहवे की मखाती अस्तरकारी के जरिए जो अमल तनफुस होगा मेंढक का उसे बोखी तनफुस कहते हैं। मेंढक जब जमीन पर होता है तो तनफुसी गैसों का तबादला जिल्द और शिश के अलावा बोखी कहवे की मर्तोबवाई अस्तरकारी से भी होता है। मेंढक के दौरान खून का निज़ाम देखेंगे। दौरान खून का निज़ाम जो होता है मेंढक का दिल, खून की नालियों और खून पर मुश्तमिल होता है। दिल, खून की नालियों और खून पर मुश्तमिल होता है। दिल जो होता है ये एक उज़ली अज़ू है जो जिस्मी कहवे के ऊपरी हिस्से में मौजूद होता है। दिल में दो अलहदा उज़ैन होते हैं और एक वाहिद गैर मुनक़सिम बुतैन होता है। दो उज़ैन और एक बुतैन यहाँ पर मौजूद होता है। मेंढक के दिल के अतराफ में दोहरी परत पर मुश्तमिल एक गिलाफ होता है जिसे गर्द क़ल्बी गिलाफ कहा जाता है। ज़ोहरी सतह पर दिल के एक मुसल्लसनुमा खाना होता है जो वरीदी जोफ कहलाता है। ये खून को 3 जोफी वरीदों से हासिल करता है। 3 जोफी वरीदे जो है दाएं केवल प्री केवल और बाएं प्री केवल एक है और तीसरा है पोस्ट प्री केवल। ये 3 जोफी वरीदों से खून को हासिल करता है। ये खाना जो होता है सीधे उज़ैन से जोड़ता है और ये खून को 3 जोफी वरीदों से हासिल करता है। 3 शीरियानी आवर्ता कमाने यहाँ पर मौजूद है। कौन सी है? शबाती शीरियान, निजामी शीरियान और शिशी जिल्दी शीरियान। 3 शीरियानी आवर्ता कमाने शबाती शीरियान, निजामी शीरियान और शिशी जिल्दी शीरियान है। खून जिस्म के तमाम हिस्सों को इन 3 शीरियानों के जरिए तकसीम किया जाता है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून जो 3 अहम वरीदे जो है यहाँ पर हमने ऊपर देखे थे दाएं राइट प्री केवल और लेफ्ट प्री केवल और पोस्ट केवल, इन 3 वरीदों के जरिए खून जमा किया जाता है और तकसीम किसके जरिए किया जाता है? इन 3 शीरियानी आवर्ता कमाने जो शबाती शीरियान, निजामी और शिशी जिल्दी शीरियान के जरिए तकसीम किया गया। मेंढक का खून जो होता है ये प्लाज्मा और खलियात पर मुश्तमिल होता है। खून के खलियात कौन से होते हैं? यहाँ पर एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट यानी कि सुर्ख खलिये, ल्यूकोसाइट यानी कि सफेद खलिये और थ्रोम्बोसाइट जो होते हैं ये खून के इंजमात में मदद करते हैं, यानी खून के बहने को रोकने में मदद करते हैं। यहाँ पर सुर्ख खलिये आरबीसी जो होते हैं ये मरकज़ेदार होते हैं। सफेद जिस्म जो होते हैं ये भी मरकज़ेदार होते हैं। ये अमीबाई खलिये हैं जो दफा में मदद करते हैं। सफेद जिस्म जो होते हैं WBCs ये मरकज़ेदार होते हैं, अमीबाई खलिये होते हैं और ये हिफाजत करते हैं, दफा में मददगार होते हैं। सुर्ख खलिये जो होते हैं ये भी मरकज़ेदार होते हैं। दौरान खून के निज़ाम के अलावा मेंढक में लम्फी निज़ाम भी होता है। ये लम्फी निज़ाम जो होता है लम्फी नालियों और लम्फी नोड पर मुश्तमिल होता है। लम्फ जो होता है खून से मुख्तलिफ होता है। इसमें सुर्ख जिस्म में मौजूद नहीं होते, इसमें आरबीसी गैर मौजूद होते हैं लेकिन बास प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं। लम्फी निज़ाम किसे कहा जाता है? दिल से खून शीरियान के जरिए उसकी टारगेट ऑर्गन तक जाता है, उसके टिश्यू तक जाता है, टारगेट ऑर्गन तक जाता है। उस ऑर्गन में जाने के बाद शीरियात में वहाँ पर खून के जो अज्जा होते हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। ये शीरियात आगे की जानिब शीरियात से कुछ अज्जा जो रहते हैं वहाँ पर रह जाते हैं। शीरियात किससे जुड़े हुए रहते हैं? वरीद से जुड़े हुए रहते हैं। कुछ अज्जा वरीद के जरिए वापस चले जाते हैं तो शीरियात में जो अज्जा वापस बच जाते हैं वो लिम्फी निज़ाम के जरिए वरीद तक पहुंचते हैं। लिम्फी निज़ाम कहाँ पर जुड़ता है? लिम्फी निज़ाम जाकर वरीद से जुड़ता है। तो कुछ
شیریات میں جو اجزاء بچ جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، وہ اجزاء لمفی نظام کے ذریعے وریدی نظام میں پہنچائے جاتے ہیں۔ تو یہ لمفی نظام مینڈک میں موجود ہوتا ہے جو کہ لمفی نالیوں اور لمفی نوڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ لمف جو ہوتا ہے یہ خون سے مختلف ہوتا ہے، اس میں RBC غیر موجود ہوتے ہیں لیکن بعض پروٹین اس میں موجود ہوتے ہیں۔